والصلاة والسلام على نبي الدعاء والإنذار والتقديم أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تواصلوا شكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے آج اس مقام پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج کے دن جو رب تعالیٰ اپنا فیضان کرم نوازیوں کی بادشاہ فرما رہے ہیں اس میں سے واقع حصہ سمیٹ کر اپنے گھر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے میرے نوجوان ساتھی ان کا مجھے حکم تھا کہ بیعت کی سنیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں. آج میں نے بزرگان دین کی تعلیمات میں سے چند چیزیں اکٹھی کی ہیں. بیعت جو ہے اس کا مضمون ہونا اہل علم کے نزدیک کسی قسم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل علم کا بیعت کے حوالے سے مکمل اتفاق ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لی ہے. حدیث کے ذخیرے میں اثار ستہ میں ہی اگر بات کی جائے، بخاری و مسلم میں ہی دو کتابوں میں بات کی جائے تو آپ کو بے شمار ایسی حدیثیں مختلف موقعوں کی مختلف مناسبت کے ساتھ ایسی روایات ملیں گی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اصحاب کرام نے بیعت فرمائی. اور یہ بیعت جو تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو کی گئی اس کے بہت سارے امور تھے. یعنی اگر عرض کی جائے تو ہجرت پر بھی بیعت ہوئی، ادائے صوم و صلات پر بھی بیعت ہوئی، کفار کے خلاف اگر معرکہ سجا تو اس پر بھی بیعت ہوئی، سنت پر قائم رہنے اور بدعات سے بچنے پر بھی بیعت ہوئی، جہاد پر بھی بیعت ہوئی. تو بہت سارے ایسے امور سامنے آئیں گے جن پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، عہد لیا. یہ امر سنت مبارک سے ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے لے کر تابعین سے تبع تابعین اور آج تک 1400 سال میں کوئی ایسی شخصیت صاحب علم شخصیت ایسی نہیں گزری یعنی جس کو آپ امت کا
اکثر حصہ کہیں، یعنی اکثریت ایسی ہے، امت کا اتفاق ایسا ہے کہ جس کو بیعت پر کوئی اختلاف نہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ آج جو بیعت کی جاتی ہے، جو ہم شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ پیش کرتے ہیں، بیعت کی نیت سے جاتے ہیں، وعدہ کی نیت سے جاتے ہیں، عہد کی نیت سے جاتے ہیں، تو یہ عہد اسی سنت کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ آج ہم بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو بیعت میں کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے لے کر تمام سلاسل عالیہ کو 4 بڑے سلاسل ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور پھر تمام بڑے مشائخ کو پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، آج تصوف قرآن علم کو پڑھ لیں، تو آج اگر ہم جب حاضر ہوتے ہیں تو ہماری شیخ کی خدمت میں 2 چیزوں پر بیعت ہوتی ہے۔ ایک گناہوں پر توبہ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرنا، اور دوسرا احکام شریعہ کی بجا آوری کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی پر قائم رہنے کا وعدہ کرنا، اور شراب، زنا، جھوٹ، حرام گناہوں سے بچنے پر وعدہ کرنا، بیعت کرنا، یہ شیوخ کے ہاتھ پر ہے۔ اور اس میں لوگ بعض یہ کہتے ہیں جی کہ بندے کے ہاتھ پر، بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہی صحابہ نے بیعت کرنا، جتنے بھی احکامات تھے، جہاد کے تھے، احکام شریعہ جتنے بھی تھے، تو صحابہ کرام نے بیعت کی تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ قرآن سے اس بیعت کی برکت آگے میں عرض کرتا چلوں گا۔ اور اس دنیا میں بھی ہم جب وعدہ کرتے ہیں، کسی معتبر ہستی کوئی اگر جگہ اکٹھا ہو تو بندہ کسی کی بات نہ مان رہا ہو یا کوئی غلطی پر بیٹھا ہو تو 4 بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں، ایک بندے کو بڑا بنایا جاتا ہے جلکے میں، اور پھر اس بندے سے وعدہ لیا جاتا ہے، وہ بزرگ کے سامنے وعدہ کرتا ہے جی ٹھیک ہے میں بجا نہیں رہا ہوں۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم اللہ کے معتبر بندے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نیک شخص کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عالم دین والے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور دعائی دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، ہم ایک دعائی اچھی کرتے ہیں، اور پھر وہ شاید ہم سے یہ وعدے لیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، پوری مجلس میں نہیں بیٹھنا، وہ ہم سے یہ وعدہ لیتا ہے، ہم سے وہ عہد لیتا ہے کہ ہم نے برائی کے قریب نہیں جانا اور نیکی کو اختیار کرنا۔ تو جب بندہ وعدہ کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب قرآن کریم میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ تاکید راضی ہوا اللہ مومنوں سے جس وقت بیعت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے، جو درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی، کہ درخت کے نیچے بس جو لوگ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، بس جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بس ان پر تسلی اور سکینہ نازل فرمائی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا ہے، اور ان کے دلوں پر اپنا سکینہ نازل فرما رہا ہے، ان کو سکون کی دولت عطا فرما رہا ہے، ان کو تسلی عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح آیت آگے بڑھے تو وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ پھر جنہوں نے بیعت کی تھی نا، اللہ نے جن کو سکینہ کی نعمت عطا فرمائی تھی، تو جس نے پورا کیا وہ کام، یعنی جو عہد کیا تھا، جس چیز کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ وعدہ پورا کیا جائے تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے جس نے پورا کیا وہ کام، جس پر اس نے عہد کیا تھا،
مدینہ بھی عطا فرمایا، پھر کہا کہ بیت پر اگر قائم رہے تو میرے سے اجر عظیم بھی تمہیں ملے گا، ساتھ ہی ساتھ فرمایا یہ نہ جاننا کہ بیت جن کے ہاتھوں پر تم کر رہے ہو وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ جو بیت اور وعدہ تم رسول اللہ سے کر رہے ہو وہ بیت اور وعدہ تم مجھ سے کر رہے ہو، وہ بیت حضور کی بیت نہیں، در حقیقت وہ میری بیت ہے، اور اس بیت کا کمال کیا ہے کہ جن ہاتھوں میں تم نے ہاتھ دیا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ بیت ہے جس پر میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جن پر تم نے بیت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی جائے، بیت کی جائے اور اللہ سے توبہ کرے بندہ جب حاضر ہو کر، تو پھر وہ بیت کسی عام انسان کی نہیں رہتی بلکہ اللہ کی بیت ہوتی ہے، اور بیت کرنے والے کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی مبارک، اللہ فرما رہا ہے کہ حضور کے ہاتھوں پر تم جو بیت کرنے آئے ہو تو وہ بیت تم نے حضور کے ہاتھوں پر نہیں میرے ہاتھوں پر کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی بیت کی فضیلت سے بالکل ایک سورج کی طرح روشن بات موجود ہے، اور آج علم پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ آج اس معنی کو اگر کوئی دوسری طرف لے کے جانا چاہے تو اس کی کمزرفی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امت میں اکثریت، امت کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ جن کو اس بات پر اختلاف ہی نہیں، اور آپ کے حوالے سے یہ چند فضیلت کی آیات میں نے پیش کی ہے۔ پھر ایک فلسفہ یاد رکھیں کہ اعتراض یہ ہے کہ بندہ کے ہاتھ پر ہے، چلو وہ تو رسول اللہ کے اللہ کے نبی تھے، تو یاد رکھیے ایک عام انسان کی اگر بات کی جائے، ایک عام جو ابھی مسلمان نہیں، صرف اگر ایک عام بندے جس کو اللہ نے بشر بنایا ہے، انسان بنا کر بھیجا ہے دنیا پر، تو اس انسان کو، اشرف المخلوقات کو اللہ نے قرآن میں اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ جو خاکی وجود ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے اس کائنات میں۔ اللہ نے ہی فرمایا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں اس کائنات کو مسخر کیا ہے، یہ جو چاہتا ہے کر دے، ایمان کی شرط نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت اور قوت دے کر بھیج دی، اور پھر کیا ہے؟ خلافت کا تاج عطا فرمایا۔ پھر خلافت کے تاج کے ساتھ اگر وہ انسان ایمان والا، وہ تقویٰ پرہیزگاری والا، وہ اللہ اس کے رسول کا غلام، پھر اس کو ہاتھوں کا کیا کمال ہوگا، اس کے اندر کیا کمالات ہوں گے، اس کا شمار اللہ اس کے رسول کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خلیفہ اور نائب جو ہے اللہ نے انسان کو مقرر کیا ہے، نیابت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح بطریق اولا انسان کے ہاتھ پر، بندہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ نے اس بندے کو اپنا نائب بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ اچھا، پھر ایک اعتراض اور بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، پھر میں قرآن پر، میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں گناہوں سے بچتا ہوں، میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپناتا ہوں، تو پھر مجھے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تائید کی پھر کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ عہد کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ عرض کی، جو کہ سورہ نساء کی آیت پاک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت کے پورے فلسفے کو بیان فرما دیا۔ اور پھر یاد رکھیں جب انسان کو اللہ نے اس دنیا پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تو اسی کے ذریعے سے پوری کائنات کو پیدا کرنا ہے۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حدیث پاک سنایا کرتا ہوں کہ یہ کمال کیا ہے، بندے کے پاس جانے کا کمال کیا ہے، کہ عبداللہ کی شان والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث میں موجود ہے کہ طوبیٰ لمن رعانی ولمن رعایا من رعانی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب بات یہ کہ بندے کے آپ میں جا کے کیوں بیعت کرنی ہے؟ یہاں تو ماجرا یہ ہے کہ عبداللہ کی شان والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
تو حضور فرماتے ہیں خوشخبری، اور نہ صرف اس کے لیے خوشخبری، بعد میں لوگ کہتے ہیں نبی نے صحابہ بھئی نبی بات کی شان اللہ کہ وہ نبی اور رسول ہے، تو یاد رکھنا بھائی جان حضور نے خود فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو خوشخبری ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کو بھی خوشخبری۔ اور یہاں تک بھی محدود نہیں رہتا، بلکہ یہاں بھی رہتا ہے کہ لا تمس النار، کہ حدیث کے لفظ ہے کہ آگ نہ چھوئے گی اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا، اور آگ نہ چھوئے گی اس شخص کو بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو اگر خلیفہ کی کوئی اہمیت نہیں، بندے کی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے مجھے دیکھا اسے آپ نہیں چھو سکتے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ اگر فیض سے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہ گئے تو پھر حضور یہ کیوں فرمائے کہ چلو صحابہ کو تو شان مل گئی کہ مجھے دیکھنے سے آپ نہیں چھوئے گے، لیکن حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو، میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی آپ نہیں چھو سکتے۔ تو یہ فیض ہے، اور اس فلسفے کو تمام صوفیاء نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت مولانا روم علیہ السلام اب یہی فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ عالیہ کا مسلسل ہونا تمام چیزوں کو فقط یہی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ یہ ثبوت موجود ہے، ایک ایک صحابی سب نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور بالخصوص مہاجرین اور انصار کے واسطے پیارے آقا نے بیعت فرمائی، دعا فرمائی۔ ایک موقع پر یہ موجود ہے حدیث شریف کے ذخیرہ میں کہ غزوہ خندق کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب جن میں مہاجرین اور انصار شامل ہیں ان کے واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو سب نے مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی نحن الذین بایعوا محمد علیہ السلام ما بقینا ابدا، کہ حضور سے بھی صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم سے اسلام پر بیعت لی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں اس پر قائم رہیں۔ حدیث بخاری شریف میں مزید آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر، آپ سے منقول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میں نے پہلے عرض کی 1500 صحابہ حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے جن سے ثابت ہے کہ جنہوں نے حضور کی ہاتھوں پر بیعت کی، اور حضرت جابر ہی اس کے راوی کہ 1500 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی۔ اور بخاری مسلم کی جو بحث کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بیعت کی، پھر ایک درخت کے نیچے جا کر میں بیٹھ گیا، تو لوگوں کا رش بہت تھا، تو لوگ آپ سے بیعت لے رہے تھے۔ جب لوگ کم ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ اور فرمایا تو ہم سے بیعت نہیں کرتا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بیعت کر۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر، یعنی اس بیعت کی اتنی فضیلت ہے کہ سرکار کو گمان میں نے بیعت نہیں کی۔ تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اقوا کے بیٹے میرے پاس آ، بیعت کر مجھ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بیعت کر چکا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا کر بیعت فرمائی کہ ٹھیک ہے اگر تو بیعت ہوا آپ پھر بیعت ہو جائے کیونکہ اس میں فضیلت ہے آپ کی ہے۔ تو بیعت کی رحمت حضور نے دوبارہ کو دلوائی کہ وعدہ کر۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ سورہ پاک سورہ نساء میں جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اللہ مخاطب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے، جو یقین رکھنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، پھر فرماتا آمنوا باللہ۔ بھئی سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور پھر
کہ تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ. تو یہ اسی طرف ساری آپ جوڑتے چلے جائیں تو آپ کو ساری حقیقت بیت کی باتیں ہوتی ہے. جو میں قیمتی نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وسیلہ سے مراد بھی بیت مرشد ہے. اور بالخصوص حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مبارک میں لے کر آیا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. آپ فرماتے ہیں یہاں پر ایمان والا، یہاں دیکھیں مختلف جگہ جب آپ بیعت کرتے ہیں نا جی کہ آمنوا باللہ، یہ آمنوا سے مراد بیعت کرتا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی یہاں مراد کوئی اور شے ہے. اختلاف کیا جائے گا جب وسیلے کی بات کی جائے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں، تو کہتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد نماز ہے، اس وسیلہ سے مراد ایمان ہے، اس وسیلہ سے مراد روزہ ہے، اس وسیلہ سے مراد عمل صالح. لیکن جب کہ یہ بات نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا، آیت کا ابتدا شروع ہونا اللہ کا مخاطب کرنا ہی ایمان والوں سے ہے. اگر وہ عمل صالح نہ کرتے ہو، وہ نیکی نہ کرتے ہو، ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری موجود نہ ہو، ان کے اندر نماز روزہ نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو اللہ ان کو ایمان والا کیوں کہے؟ ایمان کا تو درجہ ہے ہی کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد ایمان کا درجہ ملتا ہی اس شخص کو ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے، بجا لاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو تقویٰ کی بات ہو، اگر تو نماز کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، تو اللہ ایمان والا ہی نہ فرمائے. یہاں مراد بیت ہے، یہاں مراد تجدید ہے. یہاں پر یہ دلالت کر رہی ہے یہ بات کہ اس آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان میں یہ چیزیں داخل ہے، تقویٰ پرہیزگاری ایمان، یہ ساری باتیں کلیئر ہے. اللہ خود فرما رہا ہے ایمان ہے، تو ایمان کی بات یہاں نہیں ہے، یہاں بات ہے بیت. تو آپ فرماتے ہیں جس طرح یہاں پر اللہ نے ایمان کی بات کلیئر کر دی کہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہوں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، نماز موجود ہے. اب میں ان سے جو تجدید کا حکم دے رہا ہوں وہ بیت کا حکم ہے، وعدے کا حکم. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، یعنی ساتھ ہی فرما دیا کہ عہد کرو، بیعت کرو، توبہ کرو اور نیکی پر قائم رہنے کا حکم ہوا. ساتھ ہی فرما دیا اور ریاضت کرو اس کے راستے، یعنی ذکر و فکر کرو، ذکر و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو. تفسیر روح بیان میں اسی کے قریب ایک بڑی خوبصورت روایت انہوں نے نقل فرمائی اسی کے ساتھ کہ یہاں پر مراد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ سے مراد بیت ہے. اس بیت کے قریب اکثر لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے جب علماء کے نام کوئی جملہ سناتے ہیں تو بعد میں سوشل میڈیا پر اس حصے کو کاٹ کر نیچے لکھا جاتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ غلط ہے. بھائی جو بھی بات کی جاتی ہے ساری بات اس کو موجود ہے. کوئی بھی عالم علم اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر انگلیاں اٹھوائے نیا کی بات کرے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی بھی چیز بیان کریں گے اگر اس کے اندر تحقیق اور علم موجود نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو کوئی بھی اتنا کم علم نہیں ہوتا، کوئی بھی اتنا کم وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کا آدمی بنا لے کہ لوگ اس پہ نہ کام کریں گے، جھوٹ بولتا ہے، اس طرح بنتا ہے. تو لوگ بعض یہ جگہ کاٹ کر محسوس کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، جو بالخصوص حضرت مولانا روم بھی لکھتے ہیں اس جملے پر تائید اس کی کرتے ہیں. اور یہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے یہ جملہ موجود ہے. کیا ہے؟ من لم یکن لہ استاد فامامہ الشیطان، کہ جس کا کوئی استاد نہیں آپ فرماتے ہیں بس اس کا شیطان پیشوا ہے. یعنی اس دنیا میں یہ تفسیر نور بیان میں موجود ہے، سورہ نساء جا کے دیکھ لیں، اس کے تحت علامہ صاحب یہ لے کر آئے بات، یہ قول آپ نے نقل فرمایا کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں شیخ کو تلاش نہیں کرتا، اللہ والے کو تلاش نہیں کرتا، کاملین کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، تو پھر وہ یاد رکھے اس کا ایمان خطرے میں
ایمان کو ضائع کرنا. پھر اگر حضرت نے یہ جو واضح جملہ فرمایا نا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی رب اور رہنما نہیں، اس کا رب اور رہنما شیطان ہے. کیوں؟ دیکھیں اس دنیا میں ہمیں اگر دنیاوی تعلیم کی بات کریں، دین تو سننا بڑا بڑا بات ہے، یہ تو بڑی بختوں والی بات ہے جس کو آپ ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. اس کو ایک طرف رکھیں تو دنیا میں ABC بھی سیکھنی ہو تو ہمیں ایک استاد چاہیے. ہمیں 1 2 3 یاد کرنے کے لیے کہ پہاڑے یاد کرنے کے لیے استاد چاہیے. کیا دین کے لیے استاد نہیں چاہیے؟ پھر اللہ نے جو یہ نفس کی قسمیں بیان فرمائی، باطل فرمایا، ظاہر فرمایا، یہ جو تمام علوم قرآن میں واضح فرمائے، ان کے سیکھنے کے لیے استاد نہیں چاہیے. اگر ڈائریکٹ والا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پڑھے اور فکر کرے. اللہ تو خود فرماتا ہے. لوگوں نے تقاضے کیے فرشتہ کیوں نہیں آیا، اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بتایا. اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ یہ انسان کی بات سمجھ رہا ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے کہ ہم اپنے جیسے کی بات کو دیکھ کر اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے ڈائریکٹ اپنا نور ہدایت نہیں عطا فرمایا. اس کے لیے بھی نبی انبیاء کرام کے وجود رکھے، اس کے لیے بھی آگے اپنے اولیاء کے وجود رکھے. تو ہم ڈائریکٹ وہ نور ابزارب کر ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر سکیں. ان کے لیے اللہ نے اس سسٹم کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کے وجود رکھے. پھر انبیاء کے سینے سے آگے جو لوگ تقویٰ پرہیزگاری کرتے ہوئے ترقی فرماتے ہیں، پھر ان کے سینے آتے ہیں. ان کے سینے پہ پھر وہ چھت کر حضور کے سینے سے روح ملتا ہے اور ان کے سینوں سے پھر ہم گناہگاروں پر آتے ہیں. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. وابتغوا الیہ الوسیلہ میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بعض وجود اس کائنات کے اندر محتاج بنائے، بعض محتاج بنائے. یعنی کچھ وجود جو ہے فیض لینے والے، کچھ دینے والے. اللہ نے وجودوں کو قوت عطا فرمائی ہے. انسان تو پھر اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل المخلوقات ہے، افضل البشر ہے، افضل المخلوقات ہے. یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ انسان ہے. سورج، چاند، ستارے، دریا، چرند، پرند، ہر ایک سے، جنات سے، ملائکہ سے افضل انسان ہے. کیوں؟ اگر آپ ایک سورج کی حقیقت یہ اعتبار روشن ہے، یہ پوری کائنات کو اگر روشنی بانٹ رہا ہے، پوری سسٹم کو اگر روشنی دے رہا ہے، تو یہ سورج اگر فیض بانٹ سکتا ہے، روشنی دے سکتا ہے، تو ایک انسان جس کو اللہ خلیفہ بنائے گا اور خود فرمائے گا کہ خلافت کا تاج یہ، وہ کمال بھی نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. محتاج اور محتاج لے کی بات بھی آگے کریں گے انشاءاللہ. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. اور اللہ نے خود فرمایا کونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو سچے تو اس کائنات میں کوئی ہے جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بسر کرتا ہے. سچے تو وہی لوگ ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو آتی ہے، جن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مدینے کی یاد آتی ہے، جن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے. ہمیں تو سچے وہی ہے. اس کائنات میں سچا وہی ہے جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کی بات ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچوں کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل و کرم فرمائے، راہ ہدایت عطا فرمائے، کاملین کی صحبت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں دنیا سے لے کر جائے. اللہ تعالیٰ